بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رحمۃ من ربک انہ هو السمیع العلیم۔ بے شک وہ اللہ ہی سمیع ہے اور کوئی سمیع نہیں، اللہ ہی علیم ہے اور کوئی علیم نہیں۔ سمجھ گئے؟ ہوبا ضمیر فصل ہے، السمیع العلیم۔ حوامی میں سبا میں یہی مسئلہ آپ کو رٹایا جا رہا ہے کہ ما فوق الاسباب سننے والا صرف اللہ، تو فادعوا اللہ مخلصین لہ الدین، کیونکہ دعا کا مدار سما ہے۔ آج کل کچھ لوگ کہتے ہیں غیر اللہ کو پکارنا شرک ہے، سما والا عقیدہ شرک نہیں۔ یہ ایک نئی مصیبت ہے، یہ غیر اللہ کو پکارنا شرک ہے اور سما والا عقیدہ شرک نہیں ہے۔ بھائی پکارنا شرک ہے اور سما کا عقیدہ شرک نہیں، یہ تو بڑی نیا منطق ہے یہ۔ تو پھر تو السلام علیکہ ایھا النبی شرک بنے گا، ایھا النبی پڑھ رہے ہو پھر تو وہ شرک بن جائے گا۔ لیکن ان بیچاروں کو یہ نہیں پتا کہ دعا شرک بنتی تب ہے جب عقیدہ سما ہو۔ دعا کے شرک ہونے کی بنیاد عقیدہ سما، اگر سما کا عقیدہ نہیں تو دعا پکار کوئی شرک نہیں۔ بے شک دعا پکار شرک فی دعا کی بنیاد ہی شرک فی السماء۔ اور جب تک سما کا عقیدہ نہیں، ہزار دفعہ تو پکارتا رہے اور ما فوق الاسباب سما والا عقیدہ نہیں تو وہ شرک نہیں بنے گا۔ شرک بنے گا تو اسی عقیدے، اب تو مسئلہ الہ گزر گیا، آپ کو آنا چاہیے۔ انہ هو السمیع العلیم۔ قرآن لیلہ مبارکہ میں آیا اور یہی رات ہے بڑے بڑے کاموں کے فرشتوں کے حوالے ہوتی ہیں، بڑے بڑے فیصلے ہوتے ہیں۔ لیلۃ القدر میں اہم امور کے فیصلے ہوتے ہیں۔ فیصلے دو قسم پہ ہیں، ایک شخصی فیصلے ہیں، ہر آدمی کے شخصی فیصلے، اور ایک اسی رات اللہ نے اقوام عالم کی قسمت کا بھی فیصلہ کر دیا۔ شخصی فیصلے بھی ہوتے ہیں، زید، عمر، خالد وغیرہ وغیرہ، لیکن اسی رات کل امر حکیم، اسی رات میں اقوام عالم کی قسمتوں کا فیصلہ کیا گیا کہ قیامت تک اب خوش قسمت وہ ہوگا جو قرآن کو امام مانے گا، جو قرآن کو مرشد مانے گا، اور قیامت تک ازلی بدبخت وہی ہوگا جو قرآن کا منکر ہو جائے گا۔ یہ بھی ان امور میں سے ایک امر ہے، یہ بھی ان امور میں سے ایک امر ہے، اور یہ ایسا امر ہے کہ اقوام عالم کا فیصلہ ہو گیا، ساری کائنات کی اقوام کا۔ اسی میں تو فرمایا رحمت من ربک انہ هو السمیع العلیم۔ اللہ ہی سمیع ہے۔ قرآن اوپر سے نیچے آیا، مسئلہ لایا انہ هو السمیع العلیم، اور محمد الرسول اللہ نیچے سے اوپر گئے۔ پڑھو ذرا، سبحان الذی اسری بعبدہ انہ هو السمیع۔ قرآن اوپر سے نیچے آیا، مسئلہ لایا انہ هو السمیع، اور محمد الرسول اللہ نیچے سے اوپر گئے، مسئلہ یہی لائے انہ هو السمیع۔
چلو خطیب بھی بن جاؤ. یہ خطیبانہ تقریر ہے کہ قرآن اوپر سے نیچے آیا تو مسئلہ یہی، پیغمبر کریم نیچے سے اوپر گئے تب بھی مسئلہ یہی. سما سے بچو گے کہاں؟ یہ تو بچ سکتے ہی نہیں. یہ تو اللہ کی خاص شان ہے بغیر اسباب کے سننا. انہ هو السمیع العلیم. یہ جو للڑ بازی نے بہت اچھا کام کیا، جو نئی کتاب آئی ہے نا، ماشاءاللہ زبردست، ایسی کہ اب مجھے 4-5 جلدیں لکھنی پڑیں گی اکابر کا باغی کون. پہلی 1 جلد آئی، ابھی 4-5 لکھنی چاہیے. بڑا مواد ہے بھائی. اور ایسی بولیاں ہیں جیسے مکہ کے مشرک کی ایک ذہن نہیں تھا، کبھی کچھ کہتا کبھی کچھ کہتا. ایک رسالہ کچھ کہہ رہا ہے، دوسرا رسالہ کچھ کہہ رہا ہے. ایک بزرگ لکھتا ہے کہ جو عالم برزخ کا معاملہ ہے نا، یہ سب خرق عادت ہے. اس پہ وہ اور دوسرا بڑا بزرگ لکھ رہا ہے جو خرق عادت سما کا قائل ہونا وہ سما کا منکر ہے. اور خود کہا ہے کہ جو سما کا منکر ہے وہ معتزلی ہے، وہ فلانا ہے اور فلانا اہل سنت سے خارج ہے. تو ایک بزرگ کہہ رہا ہے عالم برزخ کا سارا معاملہ ہی خرق عادت ہے. دوسرا بڑا بزرگ کہہ رہا ہے کہ جو خرق عادت سما کا قائل ہے وہ سما کا منکر ہے. سما دائماً ماننا ہے، دائماً ماننا ہے. تم کہتے تم بنتے ہو وکیل، وہ جی عادتاً کے قائل نہیں ہے، وہ عادتاً کے قائل نہیں ہے. وہ کہتا ہے خرق عادت کا جو سما کا قائل ہے وہ تو سما کا ہے ہی منکر. یہ عبدالشکور ترمذی صاحب ہیں، کوئی عام آدمی نہیں، اتنا بڑا علامہ وہ. اور یہ سارے ان پہ اعتماد کرتے ہیں. اور اسی وہی بدبخت ہے جس نے جواہر القرآن کے خلاف ہدایت الحیران لکھی. یہ وہی ترمذی صاحب ہیں جو ساری زندگی سیال شریف کے پیروں کی جوتے تلوے چاٹتے رہے اور انہی کے خادم بن کے رہے اور اللہ کی توحید کے لیے ایک لفظ بھی نہیں کہا اور ساری زندگی پیروں کے آگے پیچھے رہے سیال شریف میں. اور اس بدبخت نے کتاب لکھی جواہر القرآن کے خلاف. قیامت کو اپنا اعمال نامہ لے جائے گا. اللہ پوچھیں گے کیا کیا؟ یا اللہ تیری توحید کے خلاف ایک کتاب لکھی ہے. ہدایت الحیران. ہاں امید ہے فیصلہ ہوگا بھئی بغیر حساب کتاب کے جا. یہاں حساب کی بھی کوئی نوبت نہیں آئے گی. ہاں بھئی دیکھو ان میں ایک ایک پھولو تو پوری گندگی کی اروڑی نکلے گا. ہاں بھئی اوپر بورڈ لگائے رب السماوات والارض. کون وہ سمیع علیم ہے جو رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا، وما بینہما اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے. اگر ہو تم یقین کرنے والے تو دلائل توحید یہ کافی ہیں. لا الہ الا ہو. پھر آ گیا نے ہو السمیع العلیم کے بعد لا الہ الا ہو، نہیں کوئی پکارے سننے والا سوا اس کے یحیی و یمیت. اوپر آیا نہ ہو السمیع العلیم یحیی و یمیت. وہاں سما اور علم ما فوق الاسباب، یحیی و یمیت تصرف ما فوق الاسباب. مسئلہ الہ میں پڑھا تھا نا، میں نے کہا یہ آئے گا، آگے پیچھے دیکھو گے یہی بنیادیں آپ کو ملیں گی. قرآن نے جو مسئلہ الہ بیان کیا تو ہو السمیع میں صفت سمیع ما فوق الاسباب اسی کا خاصہ، صفت علم ما فوق الاسباب اسی کا خاصہ، یحیی و یمیت میں تصرف ما فوق الاسباب اسی کا خاصہ. نتیجہ واضح لا الہ الا ہو، نہیں کوئی الہ سوا اس کے. ربکم و رب آبائکم، تمہارا رب اور رب تمہارے آبا کا، الاولین جو پہلے ہیں. یہ اشارہ کیا ہے کہ تم اس مسئلہ کو کیوں نہیں مانتے؟ اکابرین کی وجہ سے
وجدنا علیہ آبانا، تم اپنے آبا کو پیش کرتے ہو، اور جن کے تم حوالے دے رہے ہو ان کا رب بھی وہی ہے، جن کے حوالے اقوال کو تم دلیل پیش کر رہے ہو، ربکم و رب آبائکم، تمہارا بھی رب ہے، تمہارے آبا کا بھی رب ہے، الاولین، پہلوں کا، بل ہم فی شکن، بلکہ ہیں وہ بیچ شکن، شک کے، یلعبون، یلعبون، ذرا خیال کر لو، ہم فی شکن، قرآن کیسی حقیقت بیان کر رہا ہے، اور پوری دنیا میں دیکھ لو جو اہل باطل ہوگا، خواہ وہ دہریہ ہو یا مشرک ہو، جو بھی باطل والا ہے، دہریہ ہو یا مشرک، اس کو اپنے نظریہ پہ یقین نہیں ہوگا، اپنے عقیدے پہ یقین نہیں ہوگا، یہ اس کی فطرت کے خلاف ہے۔ فطرت اللہ نے توحید پہ رکھی تھی، اس نے اپنی فطرت توحید کے خلاف ایک نئی چیز لایا، اسی لیے اللہ نے فرمایا اجتثت من فوقہا، یہ جتنے بھی باطل نظریات ہیں یہ ان کی جڑیں نیچے نہیں جاتی، نیچے جڑ جاتی ہے تو وہ کلمہ طیبہ، کلمہ توحید ہے، اصلھا ثابت و فروعھا فی السماء، دل کے گہرائیوں میں اترتی ہے تو توحید اترتی ہے۔ ہر مشرک کا معائنہ کر لے، اسے اپنے عقیدے پہ یقین نہیں ہوگا، وہ تردد کا شکار ہوگا۔ کوئی دہریہ ملحد ایسا نہیں ملے گا جو تنہائی میں بیٹھ کے یہ سوچنے پہ مجبور ہوگا کہ یار ایک پتے گھاس کی پتی سے لے کر آسمانوں تک اور ایک کیڑی سے لے کر پورے جہان تک یہ سارا اتنا منظم مرتب نظام اور ایک ترتیب پہ چلنے والا یہ خود بخود بن گیا، وہ کبھی بھی داریے کو یقین نہیں ہوتا، کبھی بھی مشرک کو نہیں ہوتا۔ اسی لیے تو مشرک بری گیا، کام نہیں ہوا تو یقین ٹوٹ گیا کہ نہیں آپ پشاور جا رہا ہے، تو مشرک کو اپنے معبود پہ بھی یقین نہیں، اپنے عقیدے پہ بھی نہیں، اور مباحد وہ ہوتا ہے جو آگ میں چلا جائے یقین متزلزل نہیں ہوتا، کیونکہ اندر توحید اپنی زمین میں جڑ پکڑ چکی ہے، اور جو کچھ بھی اس پہ ہو جائے، اس لیے فرمایا کہ یحبونہم کحب اللہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، مشرک اللہ والی محبت کرتا تو ہے غیروں کے ساتھ، لیکن ہوتا اس میں بھی کچا ہے۔ جو مومن ہے وہ اللہ کی محبت کے ساتھ بڑا پکا ہوتا ہے، مومن کی جان ٹکڑے ہو جائے وہ کبھی بھی اللہ کا دروازہ نہیں چھوڑتا، اور مشرک کو تھوڑی سی جھپیڑا چڑھے، بابے بھی گئے، دادے بھی گئے، اب کہتا ہے دعوا اللہ مخلصین لہ الدین۔ ہاں بھئی یہ آپ دیکھیں گے، کر لو تجربہ، قرآن اسی حقیقت کو بیان کر رہا ہے، بل ہم فی شکل، بلکہ ہیں وہ بیچ شک کے، انہیں اپنے مذہب پہ بھی کوئی یقین نہیں، ڈاما ڈول ہیل مل یقین، نہ ادھر آ رہے ہیں نہ ادھر آ رہے ہیں۔ یلعبون ایک سوال کا جواب ہے، شک میں ہیں، اور محمد کریم دائی موجود ہے جو صبح و شام دلائل پیش کر رہا ہے، تو پھر یہ شک دور کیوں نہیں ہوتا؟ وہ شک میں ہیں، اتمام حجت ہو رہا ہے، پھر وہ شک دور کیوں نہیں ہوتا؟ فرمایا دور اس لیے نہیں ہوتا کہ وہ سیریس نہیں بنتے، سنجیدہ نہیں ہیں، یلعبون، کھیل رہے ہیں۔ اگر سنجیدگی سے غور کرتے تو یقین آ جاتا توحید حق ہے۔ ہمیشہ یہی ہوتا ہے، آپ میں بھی جو بزرگ جہاں کھیلتے رہتے ہیں انہیں کوئی پتہ نہیں چلے گا کہ کیا مسئلہ ہوا، اور جو اپنی آخرت کو مد نظر رکھ کے اس فکر کے ساتھ بیٹھے کہ یار مجھے مسئلہ معلوم ہو جائے، حق والا مسئلہ مجھے پتہ چل جائے، خدا کی قسم ایک دو دن کے اندر اسے سمجھ آ سکتا ہے، الا ان یکون مفعول الشیطان، یعنی صوفی وہ نہ ہو، شک یلعبون،
یہ سنجیدہ ہیں ہی نہیں. کھیل تماشا تقریر بھی سنیں تو چسکے کے لیے، درس بھی سنیں تو بائی دا وے چسکا لینے کے لیے، لذت کے لیے. اور اسی لیے خطیب بھی اپنے سنگر بنا ڈالے. وہ سارے اس قسم کے ڈانسر اور ڈسکو، یہ سارے ان کے ہلا گلا دیکھنے والے. تو اگر آدمی سنجیدگی کے ساتھ مسئلہ توحید کی طرف متوجہ ہونا تو پھر مسئلہ سمجھ آئے گا. اور جب تک کھیل تماشا بنائے رکھے گا کوئی سمجھ نہیں آئے گا. یلعبون